کم جماعت کے لوگ ہمیشہ زیادہ جماعت پر غالب رہے ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے. تو آپ بالکل ٹینشن نہ لیں کہ یہاں پر کم لوگ بیٹھے ہیں. خوش یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی دنیا دار کا نام لینے نہیں، کسی دنیا دار کی محفل میں نہیں، کسی دنیا دار کا گن گانے نہیں آئے ہیں. اگر ہم آئے ہیں کسی کی محفل میں تو وہ مدینے کے تاجدار کی محفل میں بیٹھے ہیں. حضرات، میں نے یہاں سے اپنی تقریر کا آغاز کیا تھا کہ شاعر کہتا ہے کہ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول. کہہ دو مچل کر سبحان اللہ. آپ لوگ سنیں گے 10 منٹ سنیں گے انشاءاللہ. میں اس طریقے سے 10 منٹ میں سناؤں گا کہ آپ کا خود شوق کہے گا کہ 10 منٹ اور بول دیجئے. اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے، آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، آپ کو زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے، رات دن دونی چوگنی ترقی آپ کو بھی اللہ فرمائے، اور یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام لوگوں کو رات دن دونی چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول. اور ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. دونوں عیدوں سے افضل ہے عید میلاد رسول. حضرات محترم، سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں ہم سب مل کر سب سے پہلے اپنے پیارے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غم گسار، حضرت بی بی آمینہ کے لال جناب احمد مجتبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں سبھی لوگ جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلو. حضرات محترم، آج کی یہ محفل، آج کی یہ عظیم الشان، آج کا اجلاس جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھا گیا، سجایا گیا. آج کے اس جلسے کے روئے روا آپ کی مسجد کے خطیب و امام پیکر خلوص و محبت حضرت حافظ و قاری حسنین رضا صاحب قبلہ کی دعوت محبت پر میں آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج یہاں پر نبی کا ذکر کے لیے، نبی کے ذکر کے لیے یہ محفل سجائی ہے. آئے لوگو، ہم اور آپ جس نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس نبی کو اتنا اعلیٰ مقام دیا ہے، اللہ رب العزت نے اس نبی کو اتنا اعلیٰ مرتبہ دیا ہے. آئے لوگو، ہم اور آپ اپنے پیارے نبی کی شان تو چھوڑے، ہمارے تمہارے پیارے آقا سے جس چیز کو نسبت ہو گئی وہ چیز اعلیٰ ہو گئی، وہ چیز ممتاز ہو گئی. ہمارے تمہارے پیارے آقا کو جس چیز کو نسبت ہوئی وہ چیز تمام چیزوں میں وی آئی پی ہو گئی. آپ کہو گے انور رضا کیسے؟ آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس روئے زمین پر ہمارے تمہارے پیارے آقا جس مہینے میں پیدا ہوئے وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل ہے. ہمارے تمہارے پیارے آقا جس دن پیدا ہوئے وہ دن تمام دنوں میں افضل ہے. جس ٹائم پیدا ہوئے وہ ٹائم تمام ٹائموں میں افضل ہے. ہمارے تمہارے پیارے نبی جس ساعت میں پیدا ہوئے وہ ساعت تمام ساعتوں میں افضل ہے. ایسے ہی ہمارے تمہارے پیارے نبی جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر تمام گھروں میں افضل ہے. ہمارے تمہارے پیارے نبی جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ خاندان تمام خاندانوں میں افضل ہے. ہمارے تمہارے پیارے نبی جس قبیلے میں پیدا ہوئے وہ قبیلہ تمام قبیلوں میں افضل ہے. ہمارے تمہارے پیارے نبی
जिस महल्ले में पैदा हुए वो महल्ला तमाम महल्लों में अफजल है। हमारे तुम्हारे प्यारे नबी जिस शहर में पैदा हुए वो शहर तमाम शहरों में अफजल है। हमारे तुम्हारे प्यारे आका जिस देश में पैदा हुए वो देश तमाम देशों में अफजल है, वो देश तमाम देशों में वीआईपी है। आप कहोगे अनवर रजा कैसे? आइए तारीख का वो वर्क पढ़कर बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे तुम्हारे प्यारे नबी रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में पैदा हुए हैं। आए लोगों, जानते हो ये रबीउल अव्वल कितनी शान वाला है, रबीउल अव्वल कितने मकाम वाला है, रबीउल अव्वल कितने मर्तबे वाला है। इस रुए जमीन पर और भी महीने हैं, मुहर्रम का भी महीना है, रबीउल सानी का भी महीना है, सफर का भी महीना है। यहां तक के जितने भी महीने तमाम महीनों से ज्यादा अफजल कोई है तो वो रबीउल अव्वल का महीना है। रबीउल अव्वल का महीना उलमाए कराम फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल की शान रमजानुल मुबारक की शान से भी ज्यादा है। आप कहोगे अनवर रजा क्या कह रहे हो? रमजान की शान इस महीने की शान से कैसे कम हो सकती है? इसलिए रमजान शरीफ का वो महीना है जिस महीने में हमें 30 रोजे मिले। रमजान का वो महीना है जिस महीने में हमें और आपको कुरान करीम जैसी किताब मिली। रमजान शरीफ का वो महीना है जिस महीने में हमें ईद जैसी खुशी मिली। रमजान का वो महीना है जिसमें हमें एक शबे कदर नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बल्कि 5 शबे कदरें मिली हैं। आप कह रहे हो रबीउल अव्वल का मर्तबा इससे ज्यादा है, कैसे हो सकता है? इसलिए आए लोगों, आपकी बात दुरुस्त होगी। इसलिए रमजान शरीफ बड़ा ही बाबरकत महीना है, रमजानुल मुबारक बड़ा ही शान वाला है, रमजानुल मुबारक बड़ा ही मर्तबे वाला है। आए लोगों, रमजान शरीफ इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत है, इतना बाबरकत है कि रमजान शरीफ में परवरदिगार ने कुरान करीम को नाजिल किया है। जैसा कि परवरदिगार आलम कुरान मुकद्दस के दूसरे पारे में इरशाद फरमाता है, शहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, यानी रमजान का वो महीना है जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया। अरे मुसलमानों, तवज्जो चाहता हूं। अरे रमजान का वो महीना जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया, मगर खुदा की कसम खा के कह सकता हूं, अरे रमजान का वो महीना जिसमें कुरान करीम को नाजिल किया गया है, आए लोगों, रबीउल अव्वल का वो महीना है जिसमें कुरान वाले को नाजिल किया गया है। उसमें अगर कुरान आया है तो इसमें साहिबे कुरान दुनिया में तशरीफ लाया। हमारी हकीकी ईद इसी माह मुबारक में होनी चाहिए। इसलिए इस महीने में परवरदिगार ने हमें और आपको अपना प्यारा महबूब दिया है, दानाए गुयूब को दिया, जनाबे अहमद मुज्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें अता फरमाया। अगर ये नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाते, आए लोगों, हमें नमाजें नहीं मिलती, हमें रोजे नहीं मिलते, हमें ज़कात नहीं मिलती, हमें हज नहीं मिलता, हमें ईमान नहीं मिलता, हमें कुरान नहीं मिलता, हमें ईमान माँ बाप जैसी दौलत नहीं मिलती। आए लोगों, ये नबी का सदका है। नमाजें मिली है तो नबी के सदके में, रोजे मिले हैं तो नबी के सदके में, हज मिला है नबी के सदके में, अमल मिला है नबी के सदके में, ईमान मिला है नबी के सदके में। आए लोगों, ये तमाम चीजें मिली हैं तो हमारे तुम्हारे प्यारे नबी के सदके में। मेरे प्यारे दोस्तों, वो नबी जमाने के पर्दे पर कब तशरीफ लाए हैं हर एक इंसान को मालूम है। 571 ईस्वी में हजरत मोहतरम रबीउल अव्वल के महीने में 12 तारीख को 2 शंबे के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे तुम्हारे प्यारे मुस्तफा मक्के की सरजमीन पर तशरीफ ला रहे हैं, किस शान के साथ में आ रहे हैं। अभी मेरे प्यारे नबी पैदा नहीं हुए हैं, अभी आप अपनी मां के शिकमे पाक में हैं, अभी आप अपनी मां के पेट में हैं। किसी ने आकर हजरत आमीना को खबर दी है, कहा है ऐ आमीना, ऐ आमीना, तू जिस शौहर का इंतजार कर रही है अब तेरा शौहर आने वाला नहीं है, तू जिसका इंतजार बेकरारी से कर रही है अब वो तेरा शौहर आने वाला नहीं है, तू जिसकी उम्मीद में बैठी है वो अब आने वाला नहीं है। हजरत आमीना ने कहा,
بتائیں تو صحیح۔ تو لوگوں نے بتایا کہ تیرے شوہر عبداللہ کا وصال ہو گیا ہے، تیرا شوہر عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اے آمنہ تیرا شریک حیات دنیا کو الوداع کہہ گیا ہے، اب تو اس کا انتظار نہ کر۔ جیسے ہی حضرت آمنہ نے یہ سنا، آپ اللہ کی بارگاہ میں روئی، آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب جاری ہوا، آپ اللہ کی بارگاہ میں رو کر کہتی ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، ابھی میرا بیٹا پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی میرا بیٹا دنیا میں آیا نہیں ہے، اے میرے مولا میرا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے تو نے لاوارث کر دیا، میرے بیٹے کو پیدا ہونے سے پہلے تو نے بے سہارا کر دیا، میرے بیٹے کو پیدا ہونے سے پہلے تو نے یتیم کر دیا۔ جیسے ہی حضرت آمنہ یہ کہتی ہے، آواز آتی ہے، اے آمنہ ٹینشن نہ لے، میں تیرے محبوب کو، میں تیرے بیٹے کو لاوارث بنا کر نہیں بھیج رہا ہوں، ارے لاوارثوں کا وارث بنا کر بھیج رہا ہوں، تیرے بیٹے کو یتیم نہیں بلکہ در یتیم بنا کر بھیج رہا ہوں، بے سہارا نہیں بلکہ بے سہاروں کا سہارا بنا، بے سہارا بنا کر نہیں بلکہ بے سہاروں کا سہارا بنا کر، یتیم نہیں بلکہ در یتیم بنا کر، لاوارث نہیں لاوارثوں کا وارث بنا کر بھیج رہا ہوں۔ اے لوگوں، جب نبی زمانے کے پردے پر آئے، صرف انسان ہی نہیں خوش تھا، صرف زمین ہی نہیں خوش تھی، صرف آسمان ہی نہیں خوش تھا، صرف عرش و کرسی نہیں خوش تھے، جن و بشر ہی نہیں خوش تھے۔ جب نبی زمانے کے پردے پر آئے، دنیا خوش نہیں تھی بلکہ دنیا کو پیدا کرنے والا میرا پروردگار خوش تھا، میرا مولا اتنا خوش ہوا، میرا پروردگار اتنا خوش ہوا، میرا خالق کائنات اتنا خوش ہوا۔ ادھر مصطفیٰ جان رحمت حضرت آمنہ کی آغوش میں آ رہے ہیں، حضرت آمنہ کی گود میں آ رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے جبریل جاؤ میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں، اکیلے نہ جانا، 1,00,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر جاؤ۔ اے جبریل، اور اکیلے نہیں بلکہ ساتھ میں اسرافیل کو لے کر جاؤ، اسرائیل کو لے کر جاؤ، میکائیل کو لے کر جاؤ، اور سارے لوگوں کو 1,00,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کر، اور جبریل ایسے نہ جانا بلکہ استقبال کے لیے میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں 3 جھنڈے لے کر جاؤ، 3 جھنڈے لے کر جاؤ، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دینا، دوسرا جھنڈا بیت المقدس کی چھت پر لگا دینا، تیسرا جھنڈا میرے پیارے محبوب کے آنگن میں لگا دینا۔ جھنڈے لگانا یہ اس بات کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جھنڈے لگانا کسی اور کی سنت نہیں ہے بلکہ میرے پروردگار کی سنت ہے۔ جھنڈے لگانا کسی اور کی سنت نہیں، ہمارے تمہارے پروردگار کی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جبریل نے یہ حکم سنا، چل دیے، اسرافیل نے حکم سنا، چل دیے، حضرت میکائیل نے سنا، چل دیے، حضرت اسرائیل وہیں پر ہیں۔ میرا پروردگار فرماتا ہے، اے اسرائیل تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرا پیارا محبوب دنیا میں آ رہا ہے؟ اے اسرائیل کیا تمہیں معلوم نہیں ہے میرا پیارا دلارا زمانے کے پردے پر قدم رکھ رہا ہے؟ اے اسرائیل تم نے کیوں نہیں گئے ہو؟ میرے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت اسرائیل نے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، تو نے میری ڈیوٹی اتنی سخت لگائی ہے، میرا کام اتنا سخت ہے، اے میرے مولا میرا کام اتنا سخت ہے، میں اس بات کے لیے لگایا گیا ہوں، میں لوگوں کی روح کو نکالنے کے لیے لگایا گیا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے کہ میں لوگوں کی روح ٹائم پر نکالوں، یعنی جس کا جب وقت ہو جائے اسی وقت پر میں اس کی روح کو نکال دوں۔ اے میرے مولا، جو وقت انسان کا ہے نہ 1 سیکنڈ ادھر جاتا ہے نہ 1 سیکنڈ ادھر ہوتا ہے، یعنی نہ 1 منٹ ادھر نہ 1 منٹ ادھر، جب وقت پورا ہو گیا جیسے ہی پورا وقت ہوتا ہے، اے میرے پروردگار میں انسان کی روح کو نکال دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے باپ کو بیٹے سے
دور کر دیتا ہوں، بیٹے کو باپ سے دور کر دیتا ہوں، ماں کو بیٹی سے دور کر دیتا ہوں، بیٹی کو ماں سے دور کر دیتا ہوں، چچا کو بھتیجے سے دور کر دیتا ہوں، بھتیجے کو چچا سے دور کر دیتا ہوں۔ اے میرے مولا، جب میں انسان کے پاس میں جاتا ہوں، جس گھر میں جاتا ہوں اس گھر میں ماتم چھا جاتا ہے، جس گھر میں جاتا ہوں اس گھر میں باپ بھی غمگین ہو جاتا ہے، بیٹا بھی غمگین ہو جاتا ہے، ماں بھی غمگین ہو جاتی ہے۔ اے میرے مولا، میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میرا کام ہے لوگوں کی روح نکالنا، تو آواز آتی ہے، اے اسرائیل، اے ملک الموت، آج تمہاری چھٹی ہے، آج کے دن میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں، آج کے دن کسی کے گھر میں ماتم نہیں ہوگا، آج کے دن میں لوگوں کی زندگی کو بخش رہا ہوں، اس لیے آج میرا پیارا محبوب دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ آج کے دن میرا پیارا محبوب دنیا میں تشریف لا رہا ہے۔ ہمارے تمہارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمانے کے پردے پر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت بھی خوش ہے، جبریل بھی خوش ہے، اسرافیل بھی خوش ہیں، میکائیل بھی خوش ہیں، اسرائیل بھی خوش ہیں، حضرت آدم بھی خوش ہیں، حضرت شیش بھی خوش ہیں، حضرت لوط بھی خوش ہیں، حضرت نوح بھی خوش ہیں، حضرت موسیٰ بھی خوش ہیں، حضرت عیسیٰ بھی خوش ہیں، یعنی جن و بشر خوش ہیں، جنات خوش ہیں، جانور خوش ہیں، اس لیے کہ زمانے کے پردے پر جو نبی آ رہا ہے وہ اللہ کا پیارا محبوب آ رہا ہے، وہ محبوب آ رہا ہے کہ جسے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو احسان جتلایا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر بہت ساری چیزیں لوگوں کو دی ہیں، بہت ساری چیزیں مومنوں کو دی ہیں، بہت ساری چیزیں انسانوں کو دی ہیں، مگر اللہ نے کسی بھی چیز کو دے کر احسان نہیں جتلایا ہے۔ رب نے یہ نہیں فرمایا ہے، اے میرے پیارے بندے، میں نے تجھے زمین دی بچھونے کے لیے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تجھ پر احسان کیا، آسمان کو دیا احسان کیا، چاند و سورج کو دیا احسان کیا۔ اے لوگو، یہ تمام چیزیں چھوڑو، ہم اپنے ہاتھ کو دیکھیں، اپنے جسم کو دیکھیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اپنے کانوں کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں پیروں کو دیکھیں، ہم اپنے دماغ کو دیکھیں۔ یہ ہمارے تمہارے لیے ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے۔ اگر ان آنکھوں کی قیمت پوچھنا ہو کسی نابینا سے پوچھو، ان ہاتھوں کی قیمت پوچھنا ہو کسی لولے سے پوچھو، ان پیروں کی قیمت پوچھنا ہو کسی وکلانگ سے پوچھو، اس دماغ کی قیمت پوچھنا ہو کسی پاگل سے پوچھو۔ اے لوگو، قرآن مقدس پڑھتے چلے جاؤ گے، آپ کو بھی کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دی، تجھ پر احسان کیا، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے، تجھ پر احسان کیا، چلنے کے لیے پیر دیے، تجھ پر احسان کیا، سوچنے کے لیے دماغ دیا، تجھ پر احسان کیا۔ اے لوگو، کبھی نہیں فرمایا رب نے، مگر ایک جگہ پر احسان جتلا دیا، جانتے ہو کب؟ اس وقت جب اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو دنیا میں بھیجا، مکے کی سرزمین پر ربیع الاول کے مہینے میں، تو قرآن کے چوتھے پارے میں ارشاد فرما دیا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ اللہ نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی عظمت والا رسول بھیجا۔ اے لوگو، ہمارے تمہارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے پردے پر جب تشریف نہیں لائے تھے، اس روئے زمین پر ہر طرف آتنکواد تھا، ہر طرف جاہلیت تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، ہر طرف لڑائی تھی، مگر سب سے زیادہ جاہلیت اگر کہیں تھی تو وہ مکے کی سرزمین پر تھی۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ جس گھر میں جس کا شوہر مر جاتا تھا، یعنی جس عورت کا شوہر مر جاتا تھا، اس عورت کو اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا، اتنا منحوس سمجھا جاتا تھا کہ اس عورت کو گدھے پر بٹھا کر چاروں طرف گھمایا جاتا تھا،
اعلان کر دیا جاتا تھا، اے لوگوں سنو، یہ وہ عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کو کھا گئی، اپنے شوہر کو نگل گئی، یہ ڈائن ہے، یہ ناگن ہے۔ اے لوگوں، اتنی بری جاہلیت تھی، اتنی خطرناک جاہلیت تھی، اگر اس جاہلیت کو کسی نے ختم کیا ہے تو وہ ہمارے تمہارے پیارے آقا نے ختم کیا ہے، ہمارے تمہارے پیارے نبی نے ختم کیا ہے۔ اے لوگوں، سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے تمہارے پیارے نبی پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہمارے تمہارے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، کسی کا بچہ روتا ہوا، کسی کا بچہ خاموشی کے عالم میں، مگر جب ہمارے تمہارے پیارے نبی اس روئے زمین پر تشریف لائے ہیں، حضرت آمینہ کا بیان ہے کہ میرا بیٹا جیسے ہی دنیا میں آیا ہے، سب سے پہلے اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا ہے، اور سجدے میں کہا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے پروردگار میری امت کو بخش دے، اے میرے مولا میری امت کو میرے حوالے فرما دے۔ اے لوگوں، غور و فکر چاہتا ہوں میں آپ کی کہ ہمارے تمہارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آئے ہیں تو کسی اور کو یاد کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اپنی اس گنہگار امت کو یاد کرتے ہوئے، یعنی ہمیں اور آپ کو یاد کرتے ہوئے۔ تو ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر بھی ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے پیارے مصطفیٰ کو یاد فرمایا کریں، اپنے پیارے نبی کو یاد فرمایا کریں۔ یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مسجد سے جب آواز جائے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو ہمیں مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہیے۔ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے روزے رکھنا چاہیے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ یہی فرمان مصطفیٰ ہے، ہمارے تمہارے پیارے آقا کا فرمان ہے۔ اے لوگوں، بس یہیں پر میں اپنی گفتگو تمام کرتا ہوں۔ میں نے صرف آپ سے 10 منٹ